ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے کانوں میں یہ خبر روز پہنچتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی، فلاں کالج میں پڑھنے والی لڑکی پیار میں اندھی ہو کر کورٹ میرج کر لی، فلاں بڑے باپ کی بیٹی نے عاشق کے ہمراہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، فلاں مذہبی شخص کی لڑکی نے ایک بنگی سے شادی کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خبریں انتہائی پریشان کرنے والی ہوتی ہیں۔ میں جب بھی یہ خبر سنتا ہوں دل کانپ جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر کس طرح ہماری بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ آخر انہیں اسلام میں کیا خرابی نظر آتی ہیں کہ وہ مذہب اسلام ترک کر کے غیر مسلم بننے پر فخر کرتی ہیں؟ کیوں وہ ماں باپ سے بغاوت پر اتر آتی ہیں اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں؟ اسلام نے عورتوں کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں سب سے بہتر مقام دیا ہے، پھر اس بہترین مقام سے وہ ذلت کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ ملک کے ایک بڑے اخبار کی سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی ہو سکتی ہیں جو درج نہیں ہوں گی۔ مسلمانان ہند کے لیے یہ المیہ ہیں کہ ان کی لڑکیاں غیر مسلم بچے جنیں گی۔ RSS کا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہم کثیر تعداد میں مسلم بیٹیوں کو بہوئیں بنا کر لائیں گے۔ RSS سے وابستہ تنظیم نے 2017 میں صرف 6 ماہ کے اندر 2100 مسلم لڑکیوں کو ہندو گھرانے کی بہو بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج جب ہم 3 سال کے بعد نظر دوڑاتے ہیں تو تقریباً 40,000 سے زائد ہماری بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں نظر آتی ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ مسلم تنظیمیں برائے نام اس معاملے میں کام کر رہی ہیں۔ ان کا بچانے کا ہدف RSS کے بہو بنانے کے ہدف سے کمزور ہیں۔ RSS اپنے مشن میں کامیاب ہے، جبکہ ہم اپنی بچیوں کو بچانے میں ناکام۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں طویل عرصے تک گاؤں میں رہنے کا موقع ملا، بڑے قریب سے اپنے معاشرے کو دیکھا۔ جہاں پہلے لڑکیاں شرمیلی تھی، گھروں کے کام کاج میں مگن رہتی تھی، وہی اب گاؤں دیہاتوں میں بھی آزاد خیالی آ گئی ہے۔ بڑی تعداد میں لڑکیاں اسکول و کالج جاتی ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر اکثر لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس میں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ یہ افسوسناک مقام ہے کہ ہماری لڑکیاں جاتی تو پڑھائی کرنے لیکن پائی جاتی ہیں کہیں اور۔ یہ سب لڑکیاں اس قدر پیار میں اندھی ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو چند ماہ کی دوستی پر اپنے ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ سے بغاوت کر بیٹھتی ہے اور آشنا کے ساتھ گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر معاملہ مسلم ہوتا تو کسی طرح سمجھا بجھا کر باہم نکاح کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب معاملہ ہندو کا ہوتا ہے تو فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ہندو تنظیمیں مسلم لڑکیوں کو اس طرح اپنے قابو میں کرتی ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسیحا ہے۔ گاؤں میں اس بار ایک صاحب نے بتایا کہ کچھ ہندو نوجوان ہیں جن کے پاس گاؤں کی مسلم لڑکیوں کے نمبرات ہیں۔ وہ ان نمبرات کے ذریعے انہیں پھانستے ہیں، پیار کا جھانسا دیتے ہیں اور ان سے ان کا دین، ان کی عزت، ان کی آبرو چھین لینے کے بعد انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ایسی حالت میں ماں باپ بھی سماج کے ڈر سے اپنی ستائی ہوئی بچی کو اپنانے سے کتراتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی کہیں کی نہیں رہتی، یا تو خودکشی کر لیتی ہیں یا پھر غلط راہ پر چلی جاتی ہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ واقعات روز افزوں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ ہم کہیں گے کہ ماں باپ۔ جی، پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہی ہے، کیونکہ تربیت ایک ایسا زیور اور ایسا آلہ ہے جس کی موجودگی اور تکمیل کی صورت میں تیز و تند طوفان بھی قدم میں لڑکھڑاہٹ پیدا کرنے سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں۔ تربیت کا تصور بنیادی دینی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک بنیادی تعلیمات جو مذہب اسلام اور اسلام کی حقانیت کو ان کی روح میں جاگزین نہ کر دیں، کامیاب نہیں کہی جا سکتی ہیں۔ اگر بنظر غائر اپنے ماحول کا جائزہ لیا جائے تو یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ جو دہن اور لگن ماں باپ اور سرپرست حضرات کو عصری علوم کی ہوتی ہیں وہ دینی علوم کی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی تعلیم جو بچیوں کے لیے بے راہ روی، بے حیائی اور بدعتواری کا سبب بنے، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ جاہل اور ان نام نہاد علوم سے ناآشنا رہے۔ ہماری ایک بڑی خامی اور خرابی یہ ہے کہ ہم کام کم کرتے ہیں اور اخبار بازی اور نمائش کا ڈنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں۔
جس کام کو زمینی سطح پر انجام دینا ہے ہم اسے اخبارات کی سرخیوں میں بیان کر کے گوشے عافیت کو سدھار جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس برائی کے روک تھام کے لیے نہ تو کوئی مستقل لائحہ عمل ہے اور نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، پھر کیوں کر ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ اس سمت میں ملک کی تمام مسلم تنظیموں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کس طرح ہم اپنی بچیوں کو کفر سے بچائیں، کیونکہ لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ خدا را اس سمت قدم اٹھائیں اور اس بگڑتے ماحول کو اپنے مطابق سازگار بنائیں۔ اور دوستو، اس اہم پیغام کو اپنے واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں۔